آخر آیا صوفیہ میں ایسا کیا ہے کہ یہ عیسائی اور مسلمانوں دونوں کے نزدیک ایک خاص اہمیت کا حامل ہے؟ مسلمان آیا صوفیہ کو قسطنطنیہ پر مسلمانوں کے قبضے اور اپنی فتح کی نشانی سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسطنطنیہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ تم ایک اچھے امیر اور لشکر کی صورت میں اسے ضرور فتح کرو گے۔ یہی وہ فرمان تھا جس نے ہر دور میں مسلمان فاتحین اور سپہ سالاروں کے دل میں قسطنطنیہ فتح کرنے کا عزم پیدا کیے رکھا۔ قسطنطنیہ کا قدیم نام بازنطین تھا، لیکن جب 330 عیسوی میں رومن شہنشاہ نے اپنا دارالحکومت روم سے اسی شہر میں منتقل کیا، تب سے عربوں نے اس شہر کو قسطنطنیہ کے نام سے یاد رکھا۔ جب سلطان محمد فاتح نے اس کا نام اسلام بول رکھا تو یہ ترکوں کے لیے بولنا ذرا مشکل تھا، کیونکہ یہ دو الگ الفاظ ان سے بولنے میں دشواری محسوس ہوتے تھے، تو انہوں نے اس کا نام بولتے بولتے بدلتے اور کوشش کرتے کرتے استنبول رکھ دیا۔ اب 4 صدی عیسوی سے 13ویں صدی عیسوی تک یہ شہر دنیا کی سپر پاور کا درجہ رکھتا تھا، اور اس وقت تک دنیا کا کوئی اور شہر اس کی برابری کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سنچا جو شینر نے فیتروٹو میں ایک شاندار کلیسا کی تعمیر کا حکم دیا، وہ ایک ایسا چرچ دیکھنا چاہتا تھا جو انسانی تاریخ میں نہ کبھی بنا ہو اور نہ ہی ایسا کبھی کوئی بنا سکے۔ اس حکم کے بعد بنیادی ڈھانچے کی تیاری میں 15 سال کا عرصہ لگا، اور قریباً 500 سال بعد یہ مسیحی دنیا کا سب سے بڑا کلیسا تھا، جس کا نام آیا صوفیہ تھا اور اب بھی ہے، جو اس وقت ترک عدالت کی طرف سے میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کی وجہ سے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخی اہمیت کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ مسلسل حملوں کے باوجود مسلمان 900 سال تک قسطنطنیہ کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے رہے۔ قسطنطنیہ کو حاصل کرنے کی کوششوں میں کئی حملوں میں جلیل القدر صحابہ کرام اور اہل بیت بھی شامل رہے۔ مشہور صحابی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہیں پر شہادت نوش فرمائی، اور ان کا مقبرہ آج بھی اس شہر کی دیوار کے باہر موجود ہے۔ سلطان محمد فاتح نے یہاں ایک عظیم مسجد بنا دی تھی، جسے ترک آج بھی ایک مقدس مقام جانتے ہیں، جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ہشام بن عبد الملک اور ہارون الرشید جیسے خلفاء نے بھی اس شہر کو فتح کرنے کے لیے بارہا حملے کیے، لیکن قسطنطنیہ کسی سے فتح نہیں ہوا۔ 674 عیسوی میں عربوں نے ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر کے قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا، اور اس نے شہر کے ارد گرد محاصرہ کر لیا، اور 4 سال تک اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ 4 سال بعد 678 عیسوی میں بیزنٹائن بحری جہاز باہر نکلے، اور ان کے پاس ایسا حیران کن ہتھیار تھا جس کا فارمولہ آج تک دنیا کو پتہ نہیں چل سکا۔ اس ہتھیار کو کریک فائر کا نام دیا گیا، اور یہ جس جگہ لگتا تھا وہاں آگ لگ جاتی تھی اور پانی ڈالنے سے مزید بھڑک اٹھتی تھی۔ اس آتش گیر مادے کو یونانیوں نے تیروں کی مدد سے پورے سمندر میں آگ لگانے کے لیے استعمال کیا، اور تمام بحری جہاز جو ان کے آئے ہوئے تھے ان کو جلا دیا، یہاں تک کہ سمندر کی پانی کی سطح پر بھی جگہ جگہ آگ لگ چکی تھی۔ چنانچہ عربوں کے پاس پسپائی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ 717 عیسوی میں بنو امیہ کے امیر سلمان بن عبد الملک نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے 2000 جنگی کشتیاں بھجوائیں، اور ان میں سے کوئی درجن بھر بھی واپس نہ پہنچ سکیں۔ 2 مرتبہ کی اس بھیانک شکست کے بعد عربوں نے 600 سال تک دوبارہ اس طرف فوجیں نہ بھیجیں، اور کہا جاتا ہے قسطنطنیہ ایک ناقابل تسخیر شہر بن چکا تھا، جس کے 3 طرف سمندر اور چوتھی طرف خشکی، جس کی 14 میل لمبی ایک دیوار تھی اور اس کے 170 فٹ لمبے مینار تھے، اور اس کے اندر ایک اور دیوار تھی، اور ان دونوں دیواروں کے درمیان 60 فٹ چوڑی اور 100 فٹ گہری خندق تھی۔ اندرونی دیوار میں کم و بیش 1 لاکھ کی آبادی کو پناہ دے رکھی تھی۔ یوں شہر عیسائی دنیا کا روحانی مرکز تھا، اور اسے فتح کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ مسلمان فاتحین کے 20 لشکر اس پر پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ جلغار کرتے، اور ہر بار ناکامی ہوتی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کا مستحق دولت عثمانیہ کا 7واں فرمانروا سلطان محمد فاتح بنا۔ 29 مئی 1453 کو رات کا آدھا پہر تھا۔ دنیا کے اس قدیم اور عظیم شہر کی دیواروں اور گنبدوں پر توپوں کے گولے برساتے ہوئے 47 دن گزر چکے تھے۔ وہ نہ صرف دیوار کو کئی مقامات سے توڑنے میں کامیاب ہو چکے تھے، بلکہ خندق کا ایک بڑا حصہ بھی بھر چکے تھے۔ اسی دوران تمام خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے سلطان محمد اپنی فوج کے اگلے دستوں تک پہنچ گئے، اور انہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہاں تک کہ قسطنطنیہ پر اپنا جھنڈا لہرا کر سلطان محمد فاتح نے مسلمانوں کا 1000 سال پرانا خواب پورا کیا۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے اپنا دارالحکومت وارنا ایلڈن سے
قسطنطنیہ منتقل کیا اور خود اپنے لیے قیصر روم کا لقب منتخب کیا۔ آنے والے عشروں میں اس شہر نے وہ عروج دیکھا جو ماضی میں اس کی پہچان تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اعلان کیا جو اس شہر میں بسنا چاہتا ہے وہ آ جائے، اس شہر میں گھر اور کھیت ملیں گے۔ صرف یہی نہیں، اس نے یورپ سے بھی لوگوں کو قسطنطنیہ آنے کی دعوت دی تاکہ اس شہر کی رونقیں پھر سے بحال ہو سکیں۔ انہوں نے شہر کے تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کو دوبارہ تعمیر کرایا، پرانی عمارتوں کی مرمت کرائی اور سیوریج کا نظام بھی بنایا۔ اس شہر میں بڑے پیمانے پر تعمیرات کا ایک نیا سلسلہ بھی شروع کیا اور سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ کو چرچ سے مسجد بنا دیا۔ صلیب کی جگہ ہلال لگا دیا گیا، مینار تعمیر کیے گئے، لیکن شہر کے دوسرے بڑے گرجا گھروں اور کلیساؤں کو یونانی یعنی رومن آرتھوڈاکس فرقے کے پاس ہی رہنے دیا، اور یہ فرقہ ایک ادارے کی صورت میں آج بھی چل رہا ہے، اور یونان میں آج بھی جمعرات کو ایک منحوس دن سمجھا جاتا ہے۔ 29 مئی کو جمعرات ہی کا دن تھا۔ 1453 شہنشاہ جیوس یونانوں نے قسطنطنیہ میں آیا صوفیہ کی تعمیر میں 150 ٹن سونے کی مالیت کے برابر خزانہ خرچ کیا، اور اسے چرچ آف وزڈم بھی کہا جاتا ہے۔ 6 اور 7ویں صدی میں شہنشاہ کی تاج پوشی اسی کلیسا میں ہوا کرتی تھی۔ 1453 سے لے کے 1934 تک اسے مسجد کا مقام حاصل تھا، اور جدید ترکی کے بانی کمال اتا ترک نے اسے 1935 میں ایک میوزیم گھر میں تبدیل کر دیا۔ مسجد بنانے کے لیے عثمانی دور میں اس کے نقش و نگار اور کافی چیزوں کو چھپا دیا گیا، پھر انہیں بحال کر دیا۔ اس بات کا بھی کافی خیال رکھا گیا کہ عثمانی دور میں اس عمارت کے اندر جو تزئین و آرائش کی تعمیر کی چیزیں تھیں ان کو بھی برقرار رکھا جائے۔ مسجد بنانے سے پہلے 900 سال تک یہ آرتھوڈاکس مسیحیوں کا گرجا گھر تھا، اور میوزیم میں تبدیل ہونے کے بعد دنیا کے تمام مذاہب کے لیے اسے کھول دیا گیا تھا۔ ایک خاص وقت تک عیسائیوں اور پھر ایک خاص وقت تک مسلمانوں کا ایک پرانا اور مذہبی مقام ہونے کی وجہ سے اور یونائٹڈ نیشنز کا ورلڈ ہیریٹیج کلچر ہونے کی وجہ سے یہاں پر گزشتہ سال 60 لاکھ لوگوں نے اس جگہ کا وزٹ کیا۔ آیا صوفیہ میں جہاں جگہ جگہ پیغمبر اسلام کا نام محمد اور اللہ لکھا نظر آتا ہے، وہیں حضرت مریم علیہ السلام کی وہ تصویر بھی موجود ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے گنبد میں 40 کھڑکیاں بھی ہیں جو بظاہر تو روشنی کے لیے ہیں، لیکن یہ فن تعمیر کا ایک شاہکار ہیں جو کہ گنبد کو گراڑوں سے بچانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ آیا صوفیہ میں وہ تصویر بھی اپنی ایک خاص اہمیت کی حامل ہے جسے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنایا گیا، اور اس تصویر کے درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بائیں جانب حضرت مریم علیہ السلام، جبکہ دائیں جانب یوحنا ہے۔ صوفیہ میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ 2006 میں اس وقت کے پاپائے روم بینڈکٹ 16 پوپ نے بھی اپنے دورے میں حکم کی پابندی کرتے ہوئے عبادت نہیں کی تھی۔ اناطولیہ کے مسلمان نوجوان اسے دوبارہ مسجد میں بدلنے کے لیے بے چین تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے 1.5 کروڑ سے زیادہ دستخط بھی اکٹھے کر رکھے تھے۔ کنزرویٹو مسیح بھی آیا صوفیہ کو ایک طویل عرصے سے مسیحی عبادات کے لیے دوبارہ سے کھلنے کا مطالبہ کرتے تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ آیا صوفیہ کو مسیحی عقیدے کی گواہی کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ 1985 سے اس میوزیم کو عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ دیا جا چکا ہے۔ آیا صوفیہ کو عدالت نے میوزیم سے دوبارہ مسجد بنانے کا حکم دے دیا ہے، اور اس وقت رجب طیب اردگان نے فیصلے پر دستخط کرتے ہوئے اس میں نماز ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، جبکہ آج 24 جولائی 2020 بروز جمعہ کو آیا صوفیہ میں 86 سال بعد پہلی بار باجماعت نماز جمعہ ادا کر دی گئی ہے۔ امریکہ نے ترکی کے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا کہ آیا صوفیہ کی حیثیت میں تبدیلی افسوسناک ہے، جبکہ ترک صدر اس معاملے میں مائک پومپیو کو بھی خاطر میں نہ لائے۔ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ آیا صوفیہ کی موجودہ حیثیت کی تبدیلی سے ترکی کی وقار کو مجروح ہوگا۔ ترک عدالت کے فیصلے کے بعد کچھ لوگوں کی یہ رائے بھی سامنے آئی ہے کہ اسے مسلمانوں اور عیسائیوں کی مشترکہ عبادت گاہ کے طور پر کھولا جائے، کیونکہ جہاں یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم جگہ کا مقام رکھتی ہے، وہیں پر یہ عیسائیوں کی بھی ایک قدیم ترین عبادت گاہ میں سے شامل ہوتی ہے۔ مسیحی گرجا گھروں کی عالمی کونسل نے ترک صدر کے نام لکھے جانے والے خط میں مایوسی کا اظہار کیا، اور یہ تنظیم دنیا کے 350 اہم گرجا گھروں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور آج کا دن مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کی تاریخ میں ایک سنہری دن لکھا جائے گا، کیونکہ یہ مسلمانوں کی فتح کا دن ہے، اور امید کرتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی جانب یہ پہلا قدم ہوگا۔ کوئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ طیب اردگان ترکی سے سیکولر امیج کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ فیصلہ دراصل اسی خلافت کی جانب پہلا قدم ہے جس کو اتا ترک نے ختم کر دیا تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔